مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس درون، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس درون، ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا، مفلس زندگی، جس کی رحمت سے تقدیر انسان کھلے، اس کی جانب ہی دروازۂ جاں کھلے، جس کی رحمت سے تقدیر انسان کھلے، اس کی جانب ہی دروازۂ جاں کھلے، جان عمر رواں لے کے جاتی کہاں، جان عمر رواں لے کے جاتی کہاں، خیر سے مجھ کو خیر البشر مل گیا، مفلس زندگی۔ السلام علیکم۔ اس لیکچر میں ایک بات یہ کہی گئی کہ جو عبادات ہیں وہ انسان میں تکبر پیدا کر دیتی ہیں، اور یہ بات حقیقت سے بہت قریب بھی محسوس ہوتی ہے۔ تو انسان اس تکبر سے کیسے بچ سکتا ہے کہ اس کے اندر یہ چیز آئی نہ کہ وہ کوئی عبادت کر رہا ہے یا کوئی وہ ایکسٹرا ایفرٹ کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے خیال میں جو تکبر اور حیا ہے یہ شیطان کی چالوں میں سے ایک چال ہے، اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھنی چاہیے، جس وقت ہم محسوس کریں کہ ہمارے اندر تکبر یا حیا پیدا ہو رہا ہے۔ اوکے جی، تھینک یو، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس زمرے میں بھی اپنی ناقص رائے کہہ لیں یا اپنی کم اتنی ناقص عقل کے مطابق اپنا ویوز دینا چاہوں گی کہ اس میں یہ ہے کہ آپ نے سوال پوچھا ہے کہ عبادت میں اگر ریاکاری آ جائے تو اس سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے یا اس کا کیا کیوں ہوتی ہے یہ۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عبادت جب ایک انسان اللہ کا نیک بندہ جب عبادت کرتا ہے تو عبادت تو ہوتی ہی دو طریقوں سے، ایک اس میں خوف کا عنصر ہوتا ہے تو عبادت ہوتی ہے، اور دوسرا ہوتا ہے محبت۔ اور خوف یہ ہوتا ہے کہ ہمارا محبوب یا جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں، علاج جو ہے ہمارا، ہم اس کے وہ ایسی کوئی کام نہ کر لیں یا اس طرح کا عبادت اپنے اتنے خلوص سے ادا کریں کہ وہ ہم سے راضی رہے اور ہم اس کا حق ادا کر سکیں۔ یہ خوف کے ذمے میں آتے ہیں۔ اور دوسرا ہوتا ہے محبت۔ محبت میں تو آپ اپنے محبوب کے لیے اور آگے سے آگے السابقون الاولون، یعنی آپ آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دو عنصر جب غالب آتے ہیں تو ہی عبادت ہوتی ہے۔ اور اس میں جب ہم ایک بندہ عبادت کرتا ہے تو اس میں میرے خیال سے خلوص بھی شامل ہوتا ہے، تو وہ ریاکاری میں تو کسی صورت آ ہی نہیں سکتا۔
اور یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عبادت میں کبھی ریاکاری، دکھاوا یا آ جائے، کیونکہ یہ دو عنصر ہی ہوتے ہیں میرے خیال سے۔ اگر میں غلط ہوں تو پلیز میری اصلاح کر دیجیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں کیونکہ عبادت اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ شاید میں صحیح طرح سے اظہار نہیں کر پا رہی جو کہنا چاہ رہی ہوں، لیکن پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر انسان کو ابھی یہ خیال پیدا نہیں ہوا تو پھر تو اس کو جب بھی کوئی بھی وہ چیز کرے تو اس چیز پر ضرور غور و فکر کرے کہ کیا اس عبادت کی توفیق جو ہے وہ میرے اللہ نے مجھے نہیں دی، کیا میں خود اس چیز کو کرنے پر قادر تھا، کیا دین کو میری ایفرٹ کی ضرورت ہے، جو کچھ بھی میں کر رہی ہوں، کوئی وہ عبادت ہے یا وہ کوئی کسی کی مدد ہے یا کوئی بھی ایفرٹ ہے، وہ میرے اگر دین کے لیے ہے تو دین کو میری ضرورت نہیں ہے، وہ میرے لیے ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ احسان کیا ہے کہ وہ اس نے اپنے دین کے کام کے لیے مجھے چن لیا۔ وہ تو اپنے کام جو ہے وہ کسی سے بھی لے لیتا ہے، اور اگر کسی سے بھی نہ لے تب بھی وہ کسی کا محتاج نہیں کہ اس کا کام کوئی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مشرکین مکہ کی نظروں سے چھپانا تھا تو اللہ تعالیٰ ان کو غائب کر دیتے، وہ کسی کو نظر نہ آتے، کفار مکہ کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈل جاتا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مکڑی سے کام لینا چاہا اور اس نے وہاں پر جالا بنا، کبوتری نے انڈے دیے کہ مشرکین مکہ اس جالے کو دیکھ کر سمجھے کہ یہاں سے کوئی نہیں گزرا۔ کہ ایک مرتبہ روایات میں آتا ہے کہ آئی تھنک کشف المعجوب میں ہے شاید یہ، کہ امام غوث پاک حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں پر جا رہے تھے اور ان کو جو ہے وہ آسمان پر روشنی نظر آئی، اور ایک دم سے ان کو آواز آئی کہ آج سے آپ جو چاہے کریں اور نمازیں ادا نہ کریں، تو آپ نے جتنی ریاضت جتنی محنت کر لی آپ کے لیے کافی ہو گئی، آپ جنتی ہو گئے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمازیں معاف نہیں ہوئیں، جب آپ کے لیے یہ آخری دم تک آپ نے نمازیں ادا کی، تو میری عبادت اور ریاضت کافی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ ضرور شیطان کی آواز ہے۔ تو آپ نے فوراً اعوذ باللہ پڑھا، تو شیطان نے کہا کہ اے عبدالقادر، میں نے یہ وار جو ہے وہ کتنے ہی اللہ کے ولیوں پر کیا اور اس میں کامیاب ہوا، تیرے علم نے تجھے آج بچا لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تیرا دوسرا وار ہے، میرے علم نے نہیں، میرے اللہ کے کرم نے اور اس کے رحم نے مجھے بچا لیا۔ تو انہوں نے پھر اعوذ باللہ پڑھا کہ یہ میرے علم کی وجہ سے مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے بچا لیا گیا، بلکہ یہ تو اللہ کا رحم ہے کہ اس نے مجھے بچا لیا۔ تو یعنی ہمیں ہر وقت اس بات کو اس واقعے کو میں شاید ریلیٹ کر پا رہی ہوں، لیکن میرا ذہن جو ہے وہ اس واقعے کو ریلیٹ کر رہا تھا جیسے ہی یہ کویسچن پوچھا گیا۔ کہ ایک مرتبہ روایات میں آتا ہے کہ آئی تھنک کشف المعجوب میں ہے شاید یہ، کہ امام غوث پاک حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں پر جا رہے تھے اور ان کو جو ہے وہ آسمان پر روشنی نظر آئی، اور ایک دم سے ان کو آواز آئی کہ آج سے آپ جو چاہے کریں اور نمازیں ادا نہ کریں، تو آپ نے جتنی ریاضت جتنی محنت کر لی آپ کے لیے کافی ہو گئی، آپ جنتی ہو گئے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمازیں معاف نہیں ہوئیں، جب آپ کے لیے یہ آخری دم تک آپ نے نمازیں ادا کی، تو میری عبادت اور ریاضت کافی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ ضرور شیطان کی آواز ہے۔ تو آپ نے فوراً اعوذ باللہ پڑھا، تو شیطان نے کہا کہ اے عبدالقادر، میں نے یہ وار جو ہے وہ کتنے ہی اللہ کے ولیوں پر کیا اور اس میں کامیاب ہوا، تیرے علم نے تجھے آج بچا لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تیرا دوسرا وار ہے، میرے علم نے نہیں،
میرے اللہ کے کرم نے اور اس کے رحم نے مجھے بچا لیا، تو انہوں نے پھر اعوذ باللہ پڑھا کہ یہ میرے علم کی وجہ سے مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے بچا لیا گیا، بلکہ یہ تو اللہ کا رحم ہے کہ اس نے مجھے بچا لیا۔ تو یعنی ہمیں ہر وقت اس بات کو، اس واقعے کو میں شاید ریلیٹ کر پا رہی ہوں، لیکن میرا ذہن جو ہے وہ اس واقعے کو ریلیٹ کر رہا تھا جیسے ہی یہ کویسچن پوچھا گیا۔ السلام علیکم۔ مجھے سب کی ڈسکشن سن کے بہت مزہ آیا، اور میں اپنی پرسنل ایکسپیرینس کو شیئر کرنا چاہوں گی۔ جب آپ نفلی عبادات کرتے ہیں نا فرائض کے علاوہ، تو نفلی عبادات جو ہے نا وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب آپ کو حاصل ہوتا ہے، تو جو وہ قرب ہے نا اس کی ایک بلسفل فیلنگ فیل ہوتی ہے، بہت زیادہ بڑی ڈفرینٹ سی ایک سرور والی فیلنگ ہوتی ہے، تو وہ ایکسپلین کرنی بہت مشکل ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ تکبر کے زمرے میں نہیں آتی ہے۔ ہر انسان کے اندر نا اللہ تعالیٰ نے لٹمس ٹیسٹ ایک رکھا ہوا ہے، ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ پازیٹیو فیلنگ کون سی ہے اور نیگیٹیو فیلنگ کون سی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو ریاکاری والی فیلنگ ہوتی ہے نا، جب آپ دوسروں کو شو آف کر رہے ہوتے ہیں یا آپ ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی عبادات کو، تو وہ پھر بھی سم ہاؤ تکبر کے اس میں آ جاتی ہیں، شیطان آپ کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ لیکن جو نفلی عبادات ہے نا، میرے خیال میں بہت سے لوگ جو ہے نا وہ چھپ کے ہی کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، جو صدقہ خیرات ہیں جو بھی کوئی کرتا ہے۔ تو جب آپ نفلی عبادات میں کوشش کرتے ہیں نا آگے بڑھنے کی، تو پھر اس کی جو حرص ہے نا انسان کو بڑھتی جاتی ہے، پھر یہ کم نہیں ہوتی۔ تو جو اس کے بعد آپ کو ایک خوشی والی فیلنگ، سرور والی فیلنگ آتی ہے نا، وہ تکبر والی نہیں ہوتی، وہ ایک بہت سکون ہوتا ہے روح کے اندر، اور پھر اس کے اندر جو ایک ڈیپ کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا بلڈ اپ ہو جاتا ہے نا، تو وہ آپ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے اور اتنا اسٹرانگ سگنل اللہ کے ساتھ آتے ہیں نا کہ آپ 1 to 1 مطلب اللہ سے آپ بات کر سکتے ہیں کہ آپ کو جو بھی پرابلم ہے، اور فوراً اللہ تعالیٰ آپ کو رسپانس دیتے ہیں اس چیز کا۔ تو مجھے یہ لگتا ہے، تو میں اس کو تکبر کے اس میں نہیں لیتی کہ جب آپ عبادت میں یا نیکیوں میں بڑھنا شروع ہوتے ہیں نا، تو شیطان آپ کو اس رستے سے ہٹانے کے لیے فیلنگ آپ کے اندر ڈیولپ کرتا ہے کہ آپ تکبر میں آ گئے ہیں، حالانکہ یہ تکبر نہیں ہوتا۔ تو جتنا ہم اللہ کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں، اتنے ہی وسوسے جو ہے نا وہ ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ تو یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، اگر کوئی اسے ڈس ایگری کرنا چاہے تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو۔ السلام علیکم۔ یہ جو بہت اچھا ٹاپک چل رہا ہے نوری سسٹرز کا، تو اس میں ہر ایک کی اپنی رائے، اپنی کچھ ذاتی تجربات اور اپنے فہم کے مطابق سب کی اپنی رائے، بہت اچھا انہوں نے مطلب سب نے دیا، بہت ساری چیزیں جو ہیں ایک ایک سب نے پوائنٹ بتایا، مطلب اس سے بھی ہمیں بہت زیادہ جاننے کا مطلب موقع ملا ہے۔ تو ہر ایک کی طرح میرا بھی تھوڑا سا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ بچ تو نہیں سکتا ان سے انسان، شیطان ہر وقت انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اصل میں ہم لوگ ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہی، اس تربیت کے لیے ہی ہم اس گروپ کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ جب ہم صالحین کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی جو نورانی ریز ہوتی ہیں نا، تو وہ ہمارے اندر ان کا رابطہ ہمارے دل کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے دل کا رابطہ ہمارے دل کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ کافی زیادہ ہمیں وہ سپورٹ ملتی ہے اس چیز کی۔ ہم اکیلے اس چیز کو لے کے چلنا بہت مشکل ہوتا ہے، ہم لوگ اکیلے مطلب اتنے پاورفل نہیں ہوتے کہ ان چیزوں کا مقابلہ کر سکیں۔ تو جب تک آپ کے ساتھ ایک روحانی طاقت نہ ہو، ایسے صالحین کی، اللہ کے نیک بزرگ اولیاء کی، اپنے مرشد کی نگاہ کرم جب تک نہ ہو، تو انسان اکیلے مشکل ہوتا ہے بچنا، انسان پھنس جاتا ہے بعض اوقات۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے دیکھیں، مومن کسی وقت بھی غافل نہیں ہو سکتا، غفلت مومن کے لیے موت ہے۔ تو مومن کو ہر وقت اپنی سوچ پہ اور اپنے ذہن پہ، اپنے دل پہ پہرا بٹھانا پڑتا ہے، پل پل پہرا دینا پڑتا ہے کہ یہ سوچ کہاں سے آئی، اس کی بیس کیا ہے، یہ کیوں آئی، یہ کس کے لیے آئی، اللہ کے لیے آئی یا کسی بندے کے لیے آئی۔ تو اگر ہم اپنی سوچ پہ پہرا بٹھا لیں، جو بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اس کی پریکٹس کریں گے بار 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 بار، اپنے ذہن پہ پہرا بٹھا دیں کہ یہ سوچ جو مجھے آئی ہے، کیونکہ ریا کا جو ہوتا ہے وہ دل سے ہوتی ہے، مطلب ہم ظاہر تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن خیال اس کا ہمارے دل میں گزر ہوتا ہے، ذہن میں گزر رہا ہوتا ہے۔
اور تو اس میں دل میں گزرتا ہے، تو اس لیے اب ہر وقت ہمیں جو ہے نا ایکٹیو رہنا پڑتا ہے کہ کوئی بھی ایسی سوچ ہمارے دل میں گزری ہے، ریا، تکبر ایسی، تو ہمیں پہلے اس کی ڈیپ میں جا کے، ڈیپتھ میں جا کے سوچنا پڑتا ہے کہ اس کی بیس کیا ہے، یہ کہاں سے شروع ہوئی ہے، کس کے لیے، اللہ کے لیے ہے یا کسی بندے کے لیے. تو سب سے زیادہ پریکٹس جو ہے وہ پہرا دینے کی ہے اور خیالات کی حفاظت کی ہے. ہمیں اپنے خیالات کی بہت زیادہ حفاظت کرنی ہے کہ ہمارے جو خیال چل رہا ہے دل میں، ظاہر میں، باطن میں جو چیز ہو رہی ہے، تو اس کو ہم نے بہت زیادہ جانچ پڑتال کرنی ہے، تو تبھی تھوڑا سا بچ بھی سکتے ہیں. اور اللہ کے نیک بندوں کی، صالحین کی محفل میں دیکھیں جب ہم جاتے ہیں نا، یہ نہیں کہ ایک بار حاضری دی، بار بار جانا، ان سے اٹیچ رہنا، ہر وقت ان کے ساتھ جڑ جانے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم ان سے جڑے رہیں گے تو ان کے سے ہمیں نورانیت ہمیں ملتی رہے گی، اور اس سے ہم لوگ کافی زیادہ اس چیز میں ہمیں سپورٹ ہوگی. تو اللہ کرے جو باتیں ہم سب نے کہی ہیں ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق اللہ پاک دے، اور اپنے نیک لوگوں کے اس گروپ میں ہمیں جوڑے رکھے. آمین. جی السلام علیکم. آپ لوگوں نے گروپ کی ڈسکشن سنی اور جو باتیں سب نے کی اپنے اپنے فہم کے مطابق بہت خوبصورت تھیں ماشاء اللہ. بینش کے پوائنٹس بہت زبردست انہوں نے بیان کیے اور بہت ہی آسان انداز میں انہوں نے اس چیز کو سمجھا اور ہمیں سمجھانے کی کوشش کی کہ کس طرح جو یہ چیز ہے اس سے ہم کس طرح سے بچ سکتے ہیں. اس کو انہوں نے بہت احسن طریقے سے ماشاءاللہ سے بیان کیا. بہت شکریہ بینش جی آپ کا. اور اس کے علاوہ سریا جو ہیں ان کا بھی بہت خوبصورت پوائنٹ آف ویو تھا اور بہت پیارے انداز میں، بہت پیارا جو ان کا، مجھے جو ان کی بات بہت اچھی لگی وہ میں کہوں گی کہ غفلت جو ہے وہ مومن کے لیے موت ہے. ہمیں اپنی سوچوں پر پہرا بٹھانا ہوگا اور اپنے خیال کی حفاظت کرنی ہوگی. بہت ہی پیارے انداز میں، بہت پیارے الفاظ میں سریا نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. یہ تو وہ باتیں تھیں جن کو آپ نے، جن کی ریکارڈنگز کو سنا. اس کے علاوہ جو مصباح ہیں، مصباح نے کہا کہ وہ اس کیفیت کو جب وہ فیل کرتی ہیں اپنے اندر تو اس سے بچنے کے لیے پھر وہ تعوذ پڑھتی ہیں، شیطان سے اللہ کی پناہ میں آ جاتی ہیں. اچھا، یہ جو سائمہ طاہر ہیں انہوں نے کہا کہ عبادت محبت خوف کی وجہ سے ہوتی ہے. بالکل ٹھیک کہا کہ عبادت جب ہم اللہ سے کرتے ہیں تو عبادت کرنے کی جو اس کی بنیاد جو ہے وہ دو ہی باتوں پہ ہے. ڈیفینیٹلی محبت میں کی جاتی ہے، خوف خدا میں کی جاتی ہے. جب محبت کا عنصر غالب ہو اور خدا کی خشیت الہی ہمارے اوپر غالب ہو تو پھر اس میں ریا کا اور تکبر کا کوئی شائبہ نہیں آ سکتا. لیکن سائمہ جی مسئلہ یہ ہے کہ ان کیفیات میں ہم عبادت تو کرتے ہیں اور عبادت کی حلاوت کو بھی ہم پا لیتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہر لمحہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. دو دشمن ہے نا، ایک تو شیطان ہے اور دوسرا ہمارے اندر موجود ہے ہمارا طاغوت، ہمارا نفس، جو ہر وقت جو ہے نا وہ اس طاق میں ہے کہ کہاں پر وہ ہمیں بہلا دے، پھسلا دے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے عبادت کی حلاوت بھی ہم نے حاصل کر لی، خشیت الہی اور محبت میں ہم عبادت گزار بھی بن گئے. لیکن مسئلہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے. اس کے بعد غیر محسوس طریقے سے ہمارے اندر جو عبادت کی ایک بہت پازیٹیو فیلنگز آنے لگتی ہیں. جیسے کہ امارہ جی نے کہا کہ عبادت جب ہم کرتے ہیں تو ایک پازیٹیو فیلنگ آتی ہے جس کو ہم خود پہچانتے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ ہر انسان اس لذت کو پہچانتا ہے، اور جب اس کی پہچان ہمیں ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز جو ہے ہمارے اللہ کے ہاں مقبول ہو گئی ہے، ہماری کیفیات بدل گئی ہیں. عبادت اس کو ہم کہتے ہیں کہ میں نے عبادت کی جو کیفیت ہے ہمیں وہ مل گئی اور ہم بہت مزہ آیا، بہت اچھی عبادات رہی. یہ سب کچھ
ٹھیک چل رہا ہے، لیکن اس سے جو اگلا مرحلہ آتا ہے نا، جب ہم اس رستے پہ چل پڑتے ہیں تو شیطان ہمیں چھوڑے گا تھوڑی، وہ آرام سے تھوڑا ہی بیٹھے گا کہ یہ اب اس کیفیت کو انہوں نے پا لیا ہے تو وہ ہمارا پیچھا چھوڑ دے گا. وہ چھوڑتا نہیں ہے پیچھا، وہ تو نت نئے طریقے ڈھونڈتا ہے نا. وہ تو جو کہتے ہیں نا، ہماری ٹیچر کہا کرتی تھی کہ جو ابائے والی خاتون ہے نا، اس کے بعد سے شیطان بھی ابایا پہن کے آتا ہے. تو مطلب وہ اپنے طریقے سے مختلف انداز میں ہمیں بہکانے لگتا ہے. جیسے ہم کسی اگر ہم تہجد گزار ہیں تو ہم ایسے بندے کو دیکھیں گے جو تہجد نہیں پڑھ رہا، تو ہمارے دل میں یہ خیال ڈالے گا، اور آٹومیٹکلی آپ دیکھیں کہ آپ عبادات میں کیفیت میں جب پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو اپنا آپ بہت اچھا لگنے لگتا ہے. باقی لوگوں سے ہم اپنے آپ کو ممتاز سمجھنے لگتے ہیں، باقی لوگوں سے ہم اپنے آپ کو زیادہ نیک سمجھنے لگتے ہیں. تو جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو پھر کیا ہے کہ پھر شیطان اکیلے کا چھیکا پھینکتا ہے، پھر ہم پھسلتے ہیں، اور پھر ہم پھسلتے ہیں اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. ہماری عبادات بھی بہت زبردست چل رہی ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے اندر غیر محسوس طریقے سے یہ جو ہے وہ تکبر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ریا پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہمیں مزہ آنے لگتا ہے. کیونکہ ہمارے ارد گرد والے لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا جو ہمیں بڑا سراہ رہے ہوتے ہیں، ہماری بڑی تعریفیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ یہ بہت اچھا کام کر رہی ہے، یہ تو بہت عبادت گزار ہے، تو باجی آپ تو بڑی عبادت گزار ہے، ہمارے لیے دعا کر دیں تو دم کر دیں. تو یہ والا یہ سب کچھ کیا ہے، اس سے ہمارا نفس پھولنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کیفیت سے بچنا، ٹھیک ہے نا. یہ پہلی بات سائمہ کی ٹھیک ہے کہ عبادات اسی وقت عبادت میں حلاوت آئے گی یہ جب آپ کی اللہ کے ساتھ محبت ہوگی، جب خشیت الہی ہوگی تو عبادت میں حلاوت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. اس کے بغیر عبادت آپ نہیں کرتے ہو، ٹھیک ہے نا. یہ دوسرا، پہلی تو فرض عبادت آ گئی نا، یہاں پر ہم نفلی عبادات کی بات کر رہے ہیں. تو یہ سب ہو گیا. اب اس سے اگلا سٹیپ کیا ہے؟ اگلا سٹیپ شیطان کے حملے ہے. شیطان کے حملے کیا ہے؟ ہم اپنے ارد گرد بہت ساری ایسی مثالیں ہم ڈھونڈیں گے تو ہمیں مل جائیں گی، ٹھیک ہے، کہ ہمیں ریا کے بارے میں کتنے سخت الفاظ جو ہیں وہ آتے ہیں ہمارے دین میں، کہ کس طرح یہ بالکل شرک خفیس کو کہا جاتا ہے کہ سیاہ کالی سیاہ رات میں کالی سیاہ چونٹی کی مثال دی گئی ہے نا شرک کے بارے میں. تو مطلب اتنے یہ غیر محسوس اور اتنا یہ باریک سمجھنے والا پوائنٹ ہے کہ عبادت کی حلاوت اور عبادت میں ریا اور تکبر، اس کو ڈفرینشیٹ کرنا بے حد مشکل کام ہے. بلیو کریں بہت مشکل کام ہے، اور اس کے لیے ساری زندگیاں لگ جاتی ہیں. اور اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کتنی، ہم جب بزرگان دین کے قصے پڑھتے ہیں تو کتنے یعنی ہمیں اس بارے میں باتیں پتہ چلتی ہیں کہ کس طرح شیطان جو ہے وہ ان کو بہکانے کے لیے آتا ہے. جیسے ہی ہم شیخ عبد القادر جیلانی کا بھی نشی نے بتایا ہمیں کہ کس طرح انہوں نے کہا کہ میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے رب کی رحمت نے بچایا. مطلب ہر وقت کس پوائنٹ پہ جا کے بھی آپ کو کتنا چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. کہ جیسے یہ سوریا نے کہا کہ مومن کے لیے غفلت موت ہے، جو اگر وہ غافل ہو گیا تو وہ مر گیا. یعنی اگر ہم عبادت کی حلاوت میں گم ہو گئے، مست ہو گئے، اور ہم غافل ہو گئے کس چیز سے؟ نفس کے حملوں سے، کہ اب تو میں اس پوائنٹ پہ پہنچ چکی ہوں کہ اب میں نہیں بہک سکتی، تو سمجھے کہ اسی دن ہم ریڈ زون میں داخل ہو گئے. موت آنے تک نہیں پتا، نہیں کسی کو نہیں پتا ہمیں کہ ہمارا ایمان پہ خاتمہ ہے کہ نہیں. اسی لیے کہا گیا نا کہ موت کے لیے جو ہے وہ دعا مانگنی ہمیں سکھائی گئی ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمارا ایمان پہ خاتمہ ہو، ایمان کی سلامتی کی دعا مانگیں. کہ مطلب یہ جو ہمارے دشمن اتنے زیادہ چوکنے ہیں ہمارے ساتھ جو لگے ہوئے ہیں، ہمارا نفس اور شیطان، کہ یہ آخری لمحے تک ہمیں نہیں چھوڑیں گے. بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں. اور اس سلسلے میں ماشاءاللہ جو آپ لوگوں نے رائے بھی دی، اپنے پوائنٹس جو بتائے وہ بھی بڑے اچھے خوبصورت آپ لوگوں نے پوائنٹس بتائے. جیسے رابعہ بٹ نے کہا کہ نفلی عبادت جو ہے وہ ہمیں چھپ کے کرنی چاہیے تاکہ ہم ریا سے بچ سکیں. اور رابعہ یہ جو انہوں نے کہا نا نفلی عبادت چھپ کے کرنی چاہیے، یہ جو ہمیں ایک ملامتی گروہ نظر آتا ہے نا صوفیہ کرام میں، تو وہ ان کا بھی اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو ان کی بھی اسٹڈی کیجیے گا. ان کا بھی یہی طریقہ انداز تھا نا کہ وہ ملامت اختیار کرتے تھے، نفس کے حملوں سے اور شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے ملامت کا طریقہ اختیار کرتے تھے.
اور رابعہ رضوان جی نے کہا کہ اسلام تو رہبانیت کا مذہب نہیں ہے، مگر کیا نفس کی تربیت کے لیے خلوت اختیار کی جا سکتی ہے؟ تو جناب خلوت جو ہے اس کو ہمیں سمجھ لینا ہے کہ مومن کی خلوت کیا ہے۔ مومن کی خلوت یہ ہے کہ وہ اپنے خیالات میں تنہا ہو جائے، اس کے خیالات میں کیا ہے کہ وہ اپنی سوچ پہ پہرا بٹھا دے، اس کا اپنا ایک نو زون ایریا جو ہے وہ ایک مقرر کر لے کہ یہ اتنا جو میرا ذہن ہے، جو میرا دل ہے، میرا دماغ ہے، اس میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے کہ اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک میں تمہیں سب سے پیارا نہ ہو جاؤں، ہر رشتے سے پیارا۔ تو وہ جو ہر رشتہ، ہر تعلق، اس کے آگے جو ہے نا ہم نے ایک لائن لگانی ہے کہ یہاں تک ہر تعلق، ہر رشتہ رہے گا، اس سے آگے میں، میرا اللہ اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رہیں گے۔ تو جب یہ ایک ایریا ہم مقرر کر لیں گے تو پھر کیا ہے کہ پھر ہم اپنے خیال، جو سریا نے بات کی نا کہ ہم اپنی سوچ پہ پہرا بٹھانا، پھر ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے کہ اس سے آگے اور کچھ نہیں ہے۔ جب تعلق رسول پختہ ہو جائے گا، یہ رابعہ رضوان کا یہ پوائنٹ جو ہے یہ میں نے نوٹ کیا کہ انہوں نے کہا کہ اس سے بچنے کے لیے تعلق رسول پختہ ہونا، یہ بڑا اہم ہے۔ جب تک تعلق رسول پختہ نہیں ہوتا نا، اس وقت تک بلیو کریں اس راہ پہ چلنا بہت مشکل ہے، اور اس راہ کو یعنی پھولوں کی طرح ہلکا کر دیتا ہے تعلق رسول۔ یہ اتنی خوبصورت چیز ہے، جب یہ پختہ ہو جاتا ہے تو پھر سب کچھ آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تربیت یافتہ لوگ تھے، صحابہ کرام تھے، جب ہم ان کو اپنا رول ماڈل بنا لیتے ہیں نا تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ان کا معیار کیا تھا، تو پھر اپنا معیار جو ہے نا اس پہ ہم سارا ٹائم نادم ہی رہتے ہیں، شرمندہ ہی رہتے ہیں، پھر تکبر نہیں آتا، پھر تو ندامت ہی ندامت رہ جاتی ہے۔ اور رابعہ رضوان نے یہ پوائنٹ ایک بیان کیا کہ روحانی سلسلے جو ہیں اس میں تزکیہ نفس اور قلب کی جو روحانی سلسلے جو ہیں یہ تزکیہ نفس اور قلب کی تربیت کے لیے وجود میں آئے، بالکل۔ اور ان سلاسل میں جو نیک لوگ اور جو صالحین ہیں ان کے ساتھ وابستگی ضروری ہے، بالکل صحیح۔ اکیلی جو ایک مسلمان ہے انسان، اس کے لیے اس کے بارے میں جیسے حدیث میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ اکیلا مومن ایسے ہی ہے جیسے ریور سے بچھڑی ہوئی ایک بھیڑ، جو بھیڑ اپنے ریور سے بچھڑ جاتی ہے اس کو بھیڑیا جلدی اچک لے جاتا ہے، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ اس لیے جہاں بھی اسلام نے مسلمانوں کی تربیت کی ہے وہاں اجتماعیت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ جب آپ کسی سے وابستہ ہوتے ہیں، کہ نیک لوگوں سے، صالحین سے وابستہ ہوتے ہیں، تو پھر آپ کی جو اصلاح جو ہے وہ آٹومیٹکلی ہوتی چلی جاتی ہے اور آپ اس خطرے سے باہر آ جاتے ہو۔ اور اسپیشلی آج کا جو فتنے کا دور ہے، آج تو بہت ضروری ہے یہ وابستگی، ٹھیک ہے۔ تو ایک بات اور جو انہوں نے کہی عمارہ نے، جی عمارہ نے کہا تھا کہ یہ جو عبادت کی حلاوت، ٹھیک ہے، اور عبادت کا تکبر، انہوں نے یہ دو باتیں اس کی طرف ہمارا اشارہ کیا تھا، اس کو ہم نے ڈسکس بھی کر لیا کہ ڈیفینیٹلی عبادت کی حلاوت بہت خوبصورت چیز ہے، یہ ہمیں جب ہم عبادت کرتے ہیں ہمیں ملتی ہے، اور اس میں کوئی کہیں بھی تکبر کا شائبہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جب سفر شروع ہو جاتا ہے، جب ہم اس راستے پہ چل نکلتے ہیں اور ہم اس حلاوت کے عادی ہو جاتے ہیں، تو پھر شیطان جو ہے وہ اپنا وار کرتا ہے، اور وہ پھر کس طرح سے غیر محسوس طریقے سے ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ تم باقی لوگوں سے ممتاز ہو۔ تو یہ وہ سارے پوائنٹس تھے جن کو ریحانہ کوثر کے جواب میں آپ سب نے ڈسکس کیا، اور اسپیشلی میں کہوں گی کہ بینش نے اس کو بہت احسن طریقے سے، اس کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے بڑے اچھے انداز میں بیان کیا، بہت شکریہ بینش۔ تو ان الفاظ کے ساتھ میرا خیال ہے کہ ہم اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ انشاءاللہ ابھی آپ کو نیا لیکچر مل جائے گا، اور اس لیکچر کے
یہ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ جس طرح آپ نے اس لیکچر کو الحمدللہ ٹائم پہ کیا کام، اور اگلے لیکچر کا بھی آپ لوگ کوشش کریں. جن چند لوگوں نے تھوڑا لیٹ کیا انہوں نے بھی مجھے بتا دیا تھا، اور میں امید کرتی ہوں کہ آئندہ جو نیکسٹ آپ کا کام آئے گا وہ اس سے بھی زیادہ آپ لوگ اس چیز کا خیال کریں گے کہ ٹائم پہ جمع کروائیں، کیونکہ جب ٹائم پہ کام آ جاتا ہے تو میرے لیے پھر رزلٹ تیار کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. بہت شکریہ جی. السلام علیکم.